الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ صحابہ کی سیرت اور صحابہ کی زندگیوں سے کچھ ایسے واقعات جو کہ جس میں ہمارے لیے بہت سے لیسنز ہو سکتے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات جو ہے وہ پچھلے ہفتے بھی ہوئی تھی۔ جانتے ہیں آپ حضرت علی کون ہے؟ ہاں کون ہے؟ کیا جانتے ہیں آپ؟ یہ روایت میرے علم میں نہیں ہے بہرحال۔ ہاں مطلب صحت، روایت تو بہت سنی ہے، مطلب صحت کی بات کر رہا ہوں، اور مجھے نہیں پتا اس کی صحت صحیح ہے یا صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اور بہت ساری اچھی ان کی فضیلت میں بہت بہترین روایات موجود ہیں۔ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ، ان کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ ابو تراب ان کا ٹائٹل ہے، ان کی کنیت ہے ابو تراب۔ تراب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو۔ ابو تراب اصل میں ان کی کنیت اس لیے ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے، تو دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے وہاں پر، تو پوچھا کہ کہاں ہے، تو کہا کہ ان کی مجھ سے تھوڑی سی لڑائی ہو گئی ہے، وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ ایک دم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب لڑائی ہو بیوی سے تو بیوی کو نہیں نکالنا، بلکہ خود بھی نہیں نکلنا، پہلے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ بن جائے، اگر نہیں بن سکتی تو آپ نکل جائیں، بیوی کو نہ نکالیں کبھی، ٹھیک ہے؟ لا تخرجوهن من بیوتهن، قرآن ہے کہ جب تم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ طلاق دیں تو لا تخرجوهن من بیوتهن، کہ ان کو ان کے گھروں سے، بیوتهن ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ حالانکہ گھر تو کس کا ہوتا ہے؟ شوہر کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گھر کی نسبت جو ہے وہ بیویوں کی طرف کی، کہ جب طلاق دو، طلاق کے بعد عورت گھر سے باہر نہیں جاتی، پتہ ہے نا؟ پہلی اور دوسری طلاق میں عدت عورت اپنے خاوند کے گھر میں گزارتی ہے۔ ہمارے ہاں تو کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے ایسا کہ طلاق سے پہلے بیوی چلی جاتی ہے، طلاق دینے سے پہلے ہی، پھر طلاق ہوتی کب ہے؟ جب وہ اپنے ماں کے گھر پہ ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی غلط سسٹم ہے۔ تو خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ ان کو دیکھو، کسی سے کہا کہ ان کو ڈھونڈو کہاں پر ہے۔ تو جب ڈھونڈا تو حضرت علی جو ہیں وہ مسجد نبوی میں مٹی میں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ گئے اور کہا کہ کم ابا تراب، کم، کھڑے ہو مٹی والے، کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں کہا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ اچھا، یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، اس طرح کی حدیثیں جو ہے نا، جب ایک کچھ کسی سبب یا کسی ریزن کی وجہ سے کچھ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں تو اس پر وہ جنرل حدیثیں فٹ نہیں کی جائیں گی۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو نقصان پہنچایا اس نے مجھے نقصان پہنچایا۔ اب یہاں پہ یہ حدیث فٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ حدیث فٹ نہیں ہوگی۔ تو جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، من کنت مولا فعلی مولا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ مثال کے طور پر حضرت معاویہ سے، حضرت عائشہ سے جو معاملات ہوئے جنگ جمل اور صفین میں، حضرت علی کے ساتھ جو معاملات ہوئے دیگر صحابہ کے، تو یہاں پہ یہ حدیثیں فٹ نہیں کی جائیں گی کہ دیکھیں یہاں پہ حضرت علی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کا مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں یہ سارے، ورنہ تو پھر حضرت علی سب سے پہلے اس میں آئیں گے۔ تو لہٰذا اس طرح کی ایکویشنز ہم نہیں چلاتے۔ ایک ہے جنرل فضیلتیں، اور ایک ہے اب مثال کے طور پر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض ازواج نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ناراض نہیں ہوئی تھی؟ حالانکہ رسول اللہ سے ناراض ہونا یہ کوئی کفر ہے، لیکن وہ ازواجی معاملات میں ناراضگی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ میرج لائف میں ناراضگی تھی، وہ کفر والی چیز نہیں تھی۔ تو اسی لیے حضرت معاویہ اگر حضرت علی سے کچھ انبن ہوئی تو وہ صحابیت کے درجے کی وجہ سے نہیں کہ یہ چونکہ یہ صحابی ہے اس لیے میں ان سے ناراض ہوں، نہیں، بلکہ کوئی ایسا ٹیمپرری معاملہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہے ٹیمپرری معاملات پیش آ جانا، اور ایک ہے کہ نہیں صحابیت یا رسول کی وجہ سے انکار کرنا۔ تو بہرحال
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں یہاں پر حضرت علی کو کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ میرج لائف میں نارمل ہے، یہ میرج لائف میں نارمل ہے. کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی نا، جس کی شادی ہوئی انہوں نے آنا ہی بند کر دیا، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ. آپ کی ہو گئی ہے؟ اچھا، کب ہوئی ہے؟ لاسٹ ایئر ہوئی ہے. ہاں تو بس ابھی شروع ہو جائیں گے، ہو گئے. ہنی مون پیریڈ ختم ہوتا ہے تو شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ ہنی مون پیریڈ میں ہی شروع ہو جاتے ہیں، اب تو اگلے دن ہی شروع ہو جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ آتا ہے کتابوں میں. بڑے چوڑے اور بولڈ رخم المنکبین، بڑے ان کے چوڑے اور بھاری شولڈر سے. الی القصر اقرب، لمبے نہیں تھے، چھوٹی ہائٹ کی طرف تھوڑا سا زیادہ مائل تھے لیکن چھوٹی ہائٹ نہیں تھی. عظیم اللحیہ قد ملأت ما بین منکبیہ، بڑی داڑھی تھی ان کی، اتنی بڑی تھی کہ جو دونوں کندھوں کے درمیان تھا اس کو فل کیا ہوا تھا. کأنہا بیضاء کأنہا قطن، سفید داڑھی تھی ایسی کہ جیسے کہ کاٹن ہو، اتنی صاف شفاف اور اتنی بڑی اور گنی داڑھی. لوگ کہتے ہیں نا جی کہ یہ بڑی بڑی داڑیاں کیوں رکھی ہوئی ہیں اتنی. دیکھ لیں سینہ بھرا ہوا سے مطلب یہاں تک تو کافی بڑی داڑھی تھی. بہت ہیری تھے، ابھی آ رہا ہے، حضرت علی بہت ہیری تھے. کثیر الشعر الصدر، سینے پہ بہت بال تھے. والکتفین، اور یہاں پر بھی بہت بال تھے، آرمز وغیرہ پر، کندھوں پر. کأنما اجتاب احاب شاۃ، جیسا کہ کسی بکری کی کھال اوڑھ لی ہے، اتنے ہیری تھے. ٹھیک ہے. حسن الوجہ، بڑے خوبصورت تھے. کأنہ القمر لیلۃ البدر حسنا، جیسے کہ چودھری کے چاند کی مانند ہو. بڑے مضبوط صحابی تھے، جرأت کے ساتھ لڑتے تھے. جنگ بدر میں ان کا کیا مقام؟ جنگ بدر میں بڑے دلیر اور بڑے بہادر صحابی تھے. جنگ بدر میں جو ہے وہ جب وہ ہوا نا آمنے سامنے، جب 3 لوگ وہاں سے کفار کی صف سے نکلے، عتبہ، شیبہ اور ان کا بیٹا ولید. ٹھیک ہے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید. تو وہ 3 وہاں سے کفار کی صف سے نکلے اور 3 مسلمانوں کی صف سے نکلے. ٹھیک ہے. اور وہ 3 کون تھے؟ ان میں سے ایک حضرت علی تھے، دوسرے حمزہ بن عبد المطلب، نبی علیہ السلام کے رضائی بھائی اور چچا. اور تیسرے کون تھے؟ عبیدہ بن حارث. یہ 3 نکلے اور تینوں نے جو ہے وہ کافروں کو، ان 3 کافروں کو قتل کر دیا. تو بخاری میں حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ ہیں کہ جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ انا اول من یجلس بین یدی الرحمن للخصومہ یوم القیامہ، کہ سب سے پہلے رب کے رحمان کے دربار میں میں اپنا مقدمہ لے کے پیش حاضر ہوں گا، اس آیت کے تحت کہ میں اللہ کے لیے لڑا تھا اور یہ شیطان کے لیے لڑے تھے. تو حضرت علی کی فضیلت ہے، سب سے پہلے اللہ کے دربار میں یہ خصومہ، یہ کیس چلے گا، یعنی اسلام اور کفر کے قتال میں سب سے پہلے جو ہے وہ جہاد کرنے والے. غزوہ خندق میں نے یہ سنایا تھا میرے خیال میں، غزوہ خندق میں ایک شخص نامی عمر بن عبد ود. کون تھا پچھلے اس میں؟ صرف آپ ہی تھے. چلو واپس سنا دیتا ہوں. غزوہ خندق میں ان کی بہادری کا عالم دیکھیں. غزوہ خندق میں ایک کافر، خندق میں آپ کو پتا ہے کہ سارے کافر آرمیز جو ہیں وہ جمع ہو گئے تھے. تو ان میں ایک بڑا مشہور اور پاورفل اور بڑا جرأت والا کافر تھا، اس کا نام تھا عمر بن عبد ود. تو وہ صفوں سے نکل کے آیا اور اس نے جو ہے وہ ندا لگائی، کون ہے میرے سامنے جو کھڑا ہو سکتا ہے، چیلنج دیا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہ امر، کہ یہ امر ہے، آپ بیٹھ جاؤ. یعنی یہ تھوڑا سا
जुर्रत वाला और मतलब इसका मशहूर है, तो आप बैठ जाओ। फअजलसहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बिठा दिया। फिर दूसरी दफा उसने बड़ी ऊंची आवाज से कहा, कौन है जो आए, कौन है तुम में से ये दावे करता है कि वो मर के जन्नत में जाएगा, आए फिर। तो फिर हज़रत अली फिर उठे, या रसूलुल्लाह मुझे जाने दें। कहा इन्नहु अमर, अमर है, बैठ गया। तीसरी दफा भी चैलेंज किया। तीसरी दफा जो है वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई ये अमर है। तो हजरत अली ने कहा कि वह इन कान अमर, वह इन कान अमरन, अगर चाहिए अमर ही क्यों ना हो, मैं जाता हूँ। तो हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दी। फिर इस मुबाजरा, इसको मुबाजरा कहते हैं, ये जो सामने से चैलेंज दिया जाता है ना, यानी जनरल जंग शुरू होने से पहले ये मुबाजरा होता है। तो इस मुबाजरे में सबसे जो कंपेटिटिव और सबसे बहादुर जो लोग होते हैं ना, वो लड़ते हैं आपस में। तो बहरहाल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे और अमर बिन अब्द वद्द, उसने देखा कि जाहिर सी बात है उम्र इनकी कम थी, एज इनकी छोटी थी। तो कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं अली हूं। कहा इब्न अब्दी मुनाफ, इब्न अब्दे मुनाफ? कहा नहीं, इब्न अबी तालिब। तो कहा कि तुम्हारे कोई बड़े हैं ना, चच्चा बच्चा, उनको ले आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा खून बहाए, मैं तुम्हारा खून बहाना पसंद नहीं करता। हजरत अली ने कहा लेकिन मैं ये पसंद नहीं करता कि, मैं तो पसंद करता हूं कि आपका खून बहाए। उसकी जो है वो हट गई उतरा और तलवार लेके, ऐसे तलवार लेके उतरा जैसे कोई आग का शोला हो। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो ढाल थी, ढाल जिसको शील्ड कहा जाता है, वो लोहे की होती है, वो आया और उसने एक बार मारा, शील्ड के टुकड़े हो गए, लोहे की शील्ड। हजरत अली के जो है वो सर पे कुछ चोट वगैरह भी आई। फिर हजरत अली ने एक बार मारा उसके कंधे पर और वो गिर गया, और फिर बड़ी मिट्टी और उड़ी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तकबीर की आवाज सुनी तो फिर पता चला कि हजरत अली जो है वो उस पर गालिब आ गए। तो ये इनकी जुर्रत और दिलेरी है। कितने साल के थे बहरहाल मुझे इसका तो मालूम नहीं है, एज छोटे थे। हाँ हाँ, नौजवान थे, बहादुर। तो तभी तो सामने बंदे ने कहा कि आप कोई बड़े को ले आओ, मैं आपका खून बहाना पसंद नहीं करता। तो हजरत अली ने कहा वल्लाकिन्नी वल्लाहि ला अकरहु अन उहरीका दमक, मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं कि मैं आपका खून बहा दूं। फ़ग़ज़ब अमरुन, तो अमर जो है वो गुस्से में आ गया। वनज़ल वसल्ला सैफ़हु कन्नहु शुअलतुन नार, ऐसे तलवार को जो है वो हिलाते हुए आया जैसे कोई आग का शोला हो। तो खैर ये देखें आप, ये सहाबा थे हमारे, और किस तरह से दिलेर, और ये ईमान था, ईमान के जरिए लड़ा करते थे। आज हम जितनी भी बॉडी शॉडी बना ले, जिम में दिलेरी बॉडी बना से नहीं आती। दिलेरी किससे आती है? ईमान से आती है। ये भी जरूरी है, बिल्कुल बंदा सूखा है वो कैसे चलेगा? तो ये भी हमने थोड़ी सी ट्रेनिंग भी करनी है। ईमान में भी सूखे हैं और जिस्म में भी सूखे हैं, क्या लड़ेंगे हम? लोग हमें संभालते रहेंगे। लड़ना है ना भाई, लड़ना है ना। कब लड़ना है? नहीं, जब ये अभी तक अकीदा आपका सही नहीं हो। जिहाद जो है वो स्टेट लेवल पे होता है, हाकिम वक्त के साथ, इंडिविजुअल जिहाद नहीं होता। पिछली दफा हमने पढ़ा था, नहीं पता नहीं पिछली दफा, मुझे नहीं याद है कि हम कौन सी क्लास में मैंने ये बात बयान की थी। जो भी हुदूद हैं और जो भी इज्तिमाई लेवल की फराइज हैं वो स्टेट लेवल पे होती हैं। मिसाल के तौर पर गुस्ताखी का मामला हुआ, उस पर हाथ कौन नाफिज करेगा? हाकिम। इसी तरह चोर के हाथ कौन काटेगा? हाकिम। जिहाद कौन करेगा? हाकिम। हाँ, हाकिम को हम नसीहत करेंगे, ठीक है, लेकिन हम हाकिम से जिहाद करेंगे नहीं कि भाई तू जिहाद कर। आज ऐसा भी होता है कि लोग हाकिम से जिहाद कर रहे हैं कि तू जिहाद कर। इससे सिविल वॉर क्रिएट होगा।
اسے فتنہ ہوگا. اگر میں حاکم سے لڑ رہا ہوں کہ تو لڑ, یہ کوئی عقل مندی تو نہیں, اس سے تو مسلمانوں کا خون بہے گا نا. حاکم کو نصیحت کی جائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ حکمرانوں کو ہدایت دے, اور بار بار وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنی نصیحت وہاں تک پہنچائی جائے, دعائیں کی جائیں. لیکن سول وار کی سچویشن پیدا کر کے فتنہ اور فساد, یہاں پہ تو امن ہے نا, یہاں پہ فتنہ اور فساد برپا کر کے حکمرانوں کو جہاد کی طرف آمادہ کیا جائے, تو بہرحال یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. آپ نے ایک جگہ جہاد کی نصیحت کے لیے اپنے یہاں جہاد خانہ جنگی کی صورت پیدا کر دی, ہے عقل مندی ہے؟ نہیں ہے نا. یہ ایسے ہی مثالی طور پر آپ کسی کو جو گناہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ راستے میں چل کے دیکھتے ہو کہ بندہ کوئی گناہ کر رہا ہے, اب آپ نے اس کو سمجھایا بھائی نہیں کرو, وہ نہیں سمجھ رہا, آپ نے ایک لگا دی, اس کو لگا دی آپ نے, تو اس نے آپ کو لگائی, پھر آپ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور دشمن دیکھ رہے ہیں, یہ تو آپس میں شروع ہو گئے, چلو ان کے اوپر ہی مسلط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا نہ کریں, یہ فضول, یہ اور یہ بہت ہم آج کل کے ماحول میں بھی اور ویسے بھی ہم بہت دیکھتے ہیں کہ امت کو ایک کرنے کی خاطر, یعنی امت کو ایک کرنے کی خاطر آپ لوگوں کو علماء سے متنفر کر رہے ہو. تو یہ آپ یونائٹ کر رہے ہو, ڈیوائڈ کر رہے ہو, ڈیوائڈ کر رہے ہو. اصل بات یہ کہ ہمیں اپنے اس میں انڈیویجول رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے. اگر جو نہیں کر رہا تو لوگوں میں انتشار پیدا کر کے مزید ڈیوائڈ نہ کریں لوگوں کو. ٹھیک ہے, جو لوگ سب سے بڑے یونٹی کے دعوے دار ہیں وہی سب سے زیادہ امت کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, وہی. تو جو لوگ یونٹی کے دعوے دار ہیں نا, وہی ہر مساجد کے مولویوں سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں, علماء سے متنفر کر رہے ہیں, تان اور اعتراضات کر رہے ہیں. بھائی آپ سمجھائیں, اگر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ لڑنا شروع ہو جائیں گے اس سے, اور آپ ڈویژن کریٹ کر دیں گے اس امت میں. ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو جو لوگ سب سے بڑی یونٹی کے دعوے دار ہیں نا, اصل میں وہی لوگوں کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. ایسا ہی نا سبحان؟ آپ کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹا نہیں, لیکن آپ کو حالات کا اندازہ نہیں ہے. اچھی بات نہیں. اچھا, تو بہرحال مقصد یہ ہے, یہ قاعدہ ہے, یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, یہ قاعدہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے, یا اگر نہی عن المنکر سے ایک بڑی نہیں, یہ بڑا گناہ جنم لے, بڑا فتنہ جنم لے, تو اس نہی عن المنکر کو چھوڑا جائے گا. دلیل اس کی یہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اگر یہ قوم, یعنی یہ میری قوم جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, اگر یہ نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں کعبے کو توڑ کے دوبارہ سے اس کو حضرت ابراہیم کے سٹرکچر پر ری بلڈ کرتا. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ جو کعبہ ہے یہ اپنے اوریجنل سٹرکچر پر نہیں ہے. پتہ ہے نا کعبے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کفار مکہ نے جب ری بلڈ کیا تھا تو ان کے پاس حلال فنڈز جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے. یعنی یہ مشرکین مکہ بھی اس بات کا احتیاط کرتے تھے کہ مساجد وغیرہ جو ہیں وہ حرام فنڈ سے نہیں بنانی, اور ہم جو ہے وہ حرام فنڈ سے عمرہ حج وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے, مساجد بھی بنا رہے ہوتے ہیں, اسمگلنگ بھی ایک سائڈ چل رہی ہے اور مساجد بھی بن رہی ہیں. تو خیر وہ تو کفار مکہ کو بھی اس بات کا اندازہ تھا. آن اے سائڈ نوٹ, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خیر کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ اس سے نئے مسلمان یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ آپ نے کعبے کو توڑ دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خیر کے کام کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ اس خیر کے کام کرنے سے فتنہ یا شر کا اندیشہ تھا. ایک اور دلیل, جب پوچھا گیا نا کہ آپ منافقین, تو آپ کو پتا ہے کون ہے منافقین؟ کون ہے؟ کافر ہوتے ہیں نا اندر سے. وہ منافقین جو عبداللہ بن ابی کے کفر میں کسی کو شک ہے؟ سب سے بڑا کافر ہے وہ, کہ جس کے دل میں کفر ہے اور ظاہراً وہ ایمان کو ظاہر کرتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں منافقین کو قتل اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ برائی کو
रहने दिया. अब हालांकि उनकी मुनाफिकीन उनकी जंगों में होते थे नबी अलैहि सल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जंगों से भी नहीं निकाला, यहां तक कि वो खुद ही ना गए हों. अपनी सफों से अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को नहीं निकाला. क्यों? ताकि लोग ये ना समझें कि ये तो अपने साथियों को ही भगाते हैं, अपने साथियों को ही कत्ल करते हैं. तो नबी अलैहि सल्लम ने एक बुराई को नहीं रोका. क्यों? क्योंकि इससे बड़ी बुराई जन्म लेती. और भी इसकी बहुत सारी मिसालें हैं. लिहाजा यही वजह है कि नबी अलैहि सल्लम ने एक फाजिर फासिक हाकिम के खिलाफ उठने और उसके खिलाफ बगावत करने से मना फरमाया. क्यों? क्योंकि ये उसको यानी उसके खिलाफ होने से ये नहीं अनिल मुनकर है. लेकिन इसकी वजह से वो जो खाना जंगी और सिविल वॉर और फितना फसाद और लोग मरेंगे और ये सारी चीजें होंगी, इसकी वजह से जो ये रिजल्ट होगा ना, ये बहुत बड़ा है और ये शरीयत को बर्दाश्त नहीं है. लिहाजा शरीयत अकल वालों के लिए है, जज्बात वाले लोगों के लिए नहीं है. शरीयत एक रैशनल और एक इंटेलेक्चुअल जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है. जहां पे आपको लगता है कि यहां पे मफसदा मसलहत से ज्यादा है तो आप उस चीज को छोड़ देते हो. समझ आ रही है बात? तो लिहाजा अगर मैं हुक्मरानों को जिहाद की नसीहत करते करते हुक्मरानों से लड़ बैठूं और खाना जंगी और सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो ये ऐसी कोई अक्लमंदी नहीं है कि मैं इस तरह से नसीहतें करूं हुक्मरानों को. हाँ, प्रेशर बिल्ड करना, नसीहत करना, ये हर जमाने के एतबार से अलग अलग हो सकता है. ठीक है, अब ये जमाने के एतबार से, अब मिसाल के तौर पर अगर पीसफुल प्रोटेस्ट है, लेकिन आप जहां देखें कि पीसफुल प्रोटेस्ट वो सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट करने लग जाए, लोग मरना शुरू हो रहे हैं, तो आप फिर साइडलाइन हो जाएं, या फिर वो बहुत मसले. बहरहाल ये जो साहिब इल्म होते हैं ना इस तरह के, उनकी गाइडेंस में ही चला जाए, ये बड़े मुश्किल है. उन्होंने उस दिन आपने मुझसे ये सवाल किया, मैंने इस पे क्या कहा? ला अदरी. भाई ये बड़े मसाइल हैं, आप जो है वो उलमा से पूछें. मुझे नहीं पता कि इसमें क्या मसलहत है आज के जमाने से. इसमें बहुत गहरी फिक्र इन्वॉल्व होती है और जब तक कि हमें इस बात में समझ में नहीं आता, हम इस पर तवक्कुफ करते हैं और हम खामोश होकर बैठे होते हैं. ये बड़े इल्म के मसाइल होते हैं और इसमें जो है वो इसलिए आपने देखा होगा अक्सर उलमा इसमें कहीं ना कहीं खामोशी की राह इख्तियार करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना ये उमूमन फितना का अंदेशा होता है और ये सारी चीजें होती हैं, तो अपनी जबान को खोलना मुनासिब नहीं होता इन मसाइल में. लेकिन आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इसमें बोलने वाले कौन होते हैं? कम इल्म नौजवान, कम इल्म नौजवान जिनके पास इल्म नहीं होता. लिहाजा और ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये इट विल लीड टू वायलेंट प्रोटेस्ट्स, और ऐसा हुआ है, ऐसा होता है. जहां अभी तो कोई तादाद नहीं है ना, अभी तो उनको पता है कि ये कुछ भी नहीं है, इनको तो बस ऐसे ही हाथ से इनको भगा देंगे. जैसे तादाद बढ़ेगी, जैसे प्रोटेस्ट बढ़ेगा, फिर हुकूमत उतरेगी और फिर मसला पैदा होगा, और फिर जब मसला पैदा होगा तो फिर वो वहां पर जो जाने जाएंगी उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल ये वो बंदा क्या होगा या जो भी होगा, इसमें हम कुछ भी नहीं कहते. वो अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह उसको क्या दर्जा दे, हमें नहीं पता, अल्लाह आलम. लेकिन बात यह है कि बस हमें जो है ना इन चीजों में थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए. हम हुक्मरानों पर को नसीहत करते करते हुक्मरान से लड़ बैठे. वही मिसाल आपको दी है ना कि आप रास्ते में किसी को देख रहे हो गुनाह कर रहा है, आप उसको समझा रहे, नहीं समझ रहे, तो आप उसको मारेंगे थोड़ी, आपसे लड़ाई हाथापाई शुरू हो जाएगी वहां पे. नहीं ना, वो तो नहीं समझेगा. तो भाई ऐसा ना करें. इसीलिए शरीयत में मैंने आपको कुछ दलाइल भी इसीलिए दिए ताकि हमें ये बातें समझ में. अमूमन हमें हमारे सामने एक पिक्चर होती है, ये बात याद रखिएगा कि जब भी फितना आता है ना, सही बुखारी में रिवायत है ना, ताबईन से गालिबन हसन बसरी वगैरह से है कि जब फितना आता है तो जो जाहिल लोग होते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनको समझ में नहीं आती, लेकिन उलमा उसको पहचानते हैं. और फिर जब वो फितना सबको रोंद के चला जाता है ना, तो जाहिल लोगों को पता चलता है कि ये तो फितना था. तो देखिए एक बात ये होती है, जिसके पास इल्म होता है ना वो हर एंगल से देखता है, एक पिक्चर को देखता है और वो हर एंगल से देखता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. और फिर इन तमाम एंगल्स की बुनियाद पर
اب وہ اینگلز کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ دس از اے یس اینڈ دس از اے نو, سو واٹ ڈو وی ڈو؟ اسٹے سائلنٹ, آئی ڈونٹ نو. دس از واٹ نالج ٹیچز یو. لیکن ایک نوجوان جو کہ کم علم ہوتا ہے وہ ایک ہی اینگل کو دیکھتا ہے, اوکے دس از اے یس اینڈ اے ڈیفینیٹلی یس. وہ نوجوان ایسے دیکھتا ہے. خوارج نے بھی ایسے ہی دیکھا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو. ٹھیک ہے, تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہم علماء سے پوچھیں اور ان کی گائیڈنس میں چلیں, ہم اپنی مرضی سے اس طرح کے اقدامات نہ لیں. جو نبی علیہ السلام نے آخری زمانے کے فتنوں کا ذکر کیا کہ لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے, گروہوں میں بٹ جائیں گے, یعنی یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائی ہوگی اور لوگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہوں گے. تو کیا کریں؟ حق کا ساتھ دیں. وہاں پہ کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعتدلوا الفرق کلھا, سب گروپس کو چھوڑ دینا. کیوں؟ اٹ وڈ بی سو کنفیوزنگ کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے, یہاں پہ یس اور نو دونوں ہوگا, یہاں پہ یس اور نو دونوں ہوگا. ورنہ اگر کلیئر کٹ ہوتا تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ نہیں, جو حق ہے نا اس کے ساتھ چلے جانا. لیکن آخر زمانے میں نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ معاملات اتنے کنفیوزنگ ہو جائیں گے, اتنے کہ سچے کو امانت دار کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹے کو امانت دار سمجھا جائے گا, اور تمہارے معاملات یوں ہو جائیں گے, یعنی سو کنفیوزنگ کہ کلیئرٹی حاصل نہیں ہو رہی ہوگی کہ صحیح اور غلط کیا ہے. اور یہ وہ ٹائم ہوگا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روئی بفا بات چیت کریں گے. پوچھا روئی بفا کون ہے؟ کہا کہ وہ بے وقوف حقیر شخص جو کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے امور اور بڑے بڑے معاملات میں بات چیت کرتا ہے. یہ پورا یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو بہت کلیئر کٹ نہیں ہوں گی. ایک عالم کے لیے بھی, ایک عالم کے لیے ایک چیز جو کہ کلیئر کٹ نہیں, وہ عالم دے سکتا ہے کہ بھئی یہاں پہ کلیئر کٹ نہیں, یہاں پہ کچھ چیزیں ان کلیئر ہیں, لہٰذا الگ ہو جاؤ, پہاڑوں پہ چلے جاؤ, اپنے دین کو بچا لو. یہی باتیں کی ہیں نا نبی علیہ السلام. یہ تو نہیں فرمایا نہیں جو گروہ حق پر ہے اسی کے ساتھ چلے جانا اور باقیوں کو ختم کر دینا. بہت انکلیئرٹی ہوگی. اسی لیے جو جتنے آپ دیکھیں گے نا کہ آخرت کی طرف ہم جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں, اتنا ہی یہ جو سیاسی امور اور مسلمانوں کی امت کے مسائل اور جہاد کے کچھ مسائل میں کچھ کافی انکلیئرٹیز بڑھتی جائیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جہاد نہیں ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے, جہاد ہے, مسلمان جو کر رہے ہیں وہاں پہ وہ جہاد ہے, لیکن میرے اور آپ کے لیے وہ کیسے, اس کے اپلیکیشن کیا اس میں کنفیوزنگ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس صورتحال میں. ٹھیک ہے, تو وہاں پر تھوڑی سی انکلیئرٹی ہوتی ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ ہمیں اپنے علماء کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی روایت سنائی تھی کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے غالباً یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر مہدی تمہارے دروازے پر بھی آ جانا تو بھی بیعت نہیں لینا جب تک کہ تم مین سٹریم اسکالرشپ کو نہ دیکھو, یعنی جب تم اپنے علماء کو نہ دیکھو کہ وہ مہدی سے بیعت لے رہے ہیں, تم نہ لینا. یہ جوہیمان آیا تھا نا وہ مکہ میں, وہ یعنی ایک نیک شخص تھا جیسے کہ دعویٰ کیا جاتا ہے, اور لوگوں کو خواب بھی دکھائے گئے تھے, اور اسی بنیاد پر لوگوں نے ان کو جوائن کیا تھا کہ ان کے خواب میچ ہوئے تھے, یعنی وہ بھی خواب دیکھ رہا ہے, یہ بھی خواب دیکھ رہا ہے, یہ بھی خواب, سب نے خواب دے کے جوہیمان کی اس پہ بیعت کی تھی. اور خواب کا میچ ہو جانا یہ ایک طریقے سے سپورٹنگ ایویڈنس ہوتا ہے کہ یہ بات سچ ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام کے کچھ صحابہ آئے اور نبی علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب بتایا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سن کے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تمہارے خواب جو ہے وہ آخری رمضان کی آخری 7 راتوں میں میچ ہو گئے ہیں, کو انسائڈ ہو گئے ہیں, تو لہٰذا لیلۃ القدر کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرو. تو یہ تک ہو گیا تھا, لیکن کیا وہ مہدی تھا؟ بڑے نوجوان طلباء ان کو جوائن کیا تھا انہوں نے. اب یہ ظاہر سی بات ہے, آپ دیکھیں نا کہ یہ صرف ایک آدھ بندے کو نہیں آتا, تبھی تو, اور اسی دعوے کی بنیاد پر کہ یہ دلیل ہے, اور اس دلیل کو لیلۃ القدر والی حدیث کی دلیل کو یہ سب وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں جب خواب کو انسائڈ ہو جائیں
تو یہ دلیل ہے، اور ہمارے خواب بھی کوئنسائڈ ہو گئے، لہٰذا یہ مہدی ہے. نکلا وہ مہدی. میں بھی بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم بڑے پریشان تھے، بہت کنفیوز تھے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں، لیکن ہم نے اپنے بڑے اساتذہ کو دیکھا تو وہ اس کو انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا، اور وہ مدینہ یونیورسٹی میں تھے ہمارے آج، اور ابھی تو ان کی عمر ہوگی تقریباً 70 سال، تو بڑے شیخ الحدیث ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے اپنے اساتذہ کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس آرمی کو جوائن نہیں کیا، اس لیے ہم بھی پیچھے رکے رہے اور ہم بچ گئے. ہمارے کافی کولیگز وغیرہ گئے تھے، سب گئے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے بڑوں کو دیکھنا چاہیے. ہم نوجوان ہیں عموماً، یہ دنیاوی معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک 15 سال 13 سال سے 18 سال کی عمر آتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمارے باپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ میرا باپ ہے، اس کو کچھ پتہ ہوتا ہے نہیں. آج کی جنریشن زی ہے اور ان کو کچھ پتہ ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے. پھر 18 سال سے تقریباً 22 سال آپ کو لگتا ہے کہ یار کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، ساری نہیں، ہاں کچھ باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں ہوتی. پھر جب شادی ہو کے بچے ہو جاتے ہیں آپ کے، اور بچوں کے ساتھ جب آپ معاملات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار یہ تو 50% یا 60% باتیں میرے والد کی صحیح تھی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے تجربے سے بات کی تھی. پھر جب آپ کے بچوں کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے یار ساری باتیں صحیح تھیں. بات یہی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں دین کے معاملے میں بھی جو ہے نا، ہم نوجوانی کی حالت میں جب ہوتے ہیں تو ایک خون گرم ہوتا ہے، ایک جذبات بھی ہوتے ہیں، غیرت بھی ہوتی ہے دین کی، لیکن ہم جو ہے وہ بس جذبات کی روشنی میں سوچ رہے ہوتے ہیں. پھر جیسے جیسے آہستہ بڑھتے ہیں، تھوڑا سا اور علم آتا ہے، تھوڑی سی اور میچیورٹی آتی ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار ان کی باتیں صحیح ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. تو الغرض بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے علماء سے تعلق اچھے کرنے چاہیے. یہ کوئی دشمن نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ بہت کچھ سمجھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو شخص دنیا کے امور کو صحیح سے ایسے نہیں جانتا ہو وہ کوئی دین کے غلبے کی بات نہیں کر سکتا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں تھے جنہوں نے اسٹیٹ قائم کیا تھا، ریاست مدینہ؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں تھے جنہوں نے خلافت قائم کی تھی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں تھے جنہوں نے دین کا کام کیا تھا، فتوحات ہوئی تھی؟ تو بہرحال یہ صرف باتیں ہیں. اور پھر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے جو یعنی کون سا دنیا کے بارے میں ان کو کوئی بہت زیادہ نالج تھی. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو دعوے نا صرف علماء سے دور کرنے کے لیے کی جاتے ہیں کہ علماء ڈو ناٹ نو دا پالیٹکس آف our current times. They don't know, they are very weak in politics. میں نے پتہ نہیں اس طرح کے دعوے سنے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں وہ بس علماء سے متنفر کرنے کے لیے اور علماء میں گیپ، علماء اور آج کے لوگوں میں گیپ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو علماء کے ساتھ اتنا بیٹھے بھی نہیں ہوتے. اچھا خیر، تو ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ غزوہ تبوک والی روایت ہم نے پڑھ لی. ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی. یعنی اتنے مضبوط صحابی تھے، ایک بہت ہی پاورفل جنگجو اور دشمن اور کافر کو انہوں نے قتل کیا تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ، یہ غزوہ خندق کی بات تھی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو حضرت علی کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا بچوں اور عورتوں کی کیئر کے لیے اور ان کو خیال رکھنے کے لیے. تو حضرت علی بڑے غمزدہ ہوئے کہ مجھے بچوں اور عورتوں کے پیچھے کے ساتھ چھوڑا جا رہا ہے. مطلب جہاد کی خواہش تھی لیکن آپ سے کا حکم تھا. تو ایک طرف ہوتی ہے خواہش اور ایک طرف ہوتا ہے حکم. صحابہ کو انیشیل سٹیجز میں بہت ہی خواہش تھی کہ ہم اس کے ساتھ لڑیں، لیکن حکم نہیں آیا تھا جہاد کا. تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے، اسی طرح عبداللہ بن عمر غالباً 15 سال سے پہلے، 14 سال یا 13 سال کے تھے، ایک شاید بدر یا احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی. بڑا شوق تھا لڑنے کا، لڑوں گا، کافروں کو قتل کروں گا، یہ کروں، نہیں ملی اجازت. تو وہی بات ہے کہ ہمیں اپنے جذبات، دین کی غیرت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمان کے تحت رکھنی ہے. صحیح ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں پیچھے چھوڑ دیا. تو حضرت علی غمزدہ ہوئے
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला तर्दा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, कि क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि तू मेरे लिए ऐसा है जैसे कि हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को क्या था यहाँ पे तशबीह किस एतबार से, देखें ये कायदा याद रखें। इस हदीस को शिया हजरात बहुत पेश करते हैं कि चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने पीछे हारून अलैहिस्सलाम को खलीफा छोड़ा, हालांकि खलीफा वो खलीफा के सेंस में नहीं छोड़ा था, वो नायब और केयर टेकिंग इसमें, जब वो तूर पहाड़ पर गए थे मूसा अलैहिस्सलाम तो हारून अलैहिस्सलाम को पीछे छोड़ा था ना अपनी उम्मत का उनकी देखभाल के लिए। तो फरमाया कि इसीलिए हजरत अली हारून अलैहिस्सलाम की मानंद है। तो फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जाने के बाद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा होना चाहिए था। हालांकि अब ये कायदा याद रखें, कायदा ये है कि अगर किसी चीज को किसी चीज से तशबीह दी जाती है, तशबीह समझते हैं, किसी चीज को किसी चीज से तशबीह दी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है वो हर एतबार से उसकी तशबीह होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की, यानी देखा कि चौधरी का चांद है, कोई बादल नहीं है, सहाबा को पूछा कि कोई मुश्किल हो रही है, का मुश्किल नहीं हो रही, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह को कल जन्नत में ऐसे ही देखोगे, ऐसे ही देखोगे। यहाँ पे तशबीह किस सेंस में थी? क्लैरिटी में, यानी विदाउट एनी डिफिकल्टी तुम लोग जो है वो ऐसे ही क्लियरली विदाउट एनी डिफिकल्टी अल्लाह ताला का दीदार करोगे। ठीक है, इस सेंस में तशबीह थी। तो लिहाजा यहां पर तशबीह किस एस्पेक्ट में है बताएं? नहीं, केयर टेकिंग के एस्पेक्ट से कि जब मैं नहीं हूं तो तुम पीछे तुम पीछे औरतों और बच्चों का जो है वो ख्याल रखना। ठीक है, तो इस एस्पेक्ट से इसको अरबी में कहा जाता है अत्तशबीह ला यस्तलज़िमु अत्तशबीह मिन कुल्लि वजह। अगर तशबीह जो है वो एक एस्पेक्ट से दी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है वो हर एस्पेक्ट से तशबीह बनती है। तो ये बड़ी बहरहाल फरमाया कि क्या तुझे ये बात खुश नहीं करती कि तू मेरे लिए ऐसा है जैसे कि हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। इल्ला अन्नहु लैसा नबियुन बादी, इल्ला ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी चूंकि पहले स्टेटमेंट से कोई किसी को ये वहम ना लग जाए कि हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एस्पेक्ट से तशबीह ना देना उसकी नफी कर दी कि हाँ मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, वो दोनों नबी थे लेकिन तू नबी नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो है वो और भी हजरत अली की फजाइल में रिवायत मौजूद है। एक मरतबा हजरत अली बड़े जाहिद और आखिरत को याद करने वाले इंसान थे। एक मरतबा वो किसी के साथ जा रहे थे और कब्रिस्तान की तरफ से गुजर हुआ तो नबी हजरत अली ने झांक के कब्रिस्तान की तरफ देखा और फरमाया या अहलल कुबूर या अहलल बला या अहलल वहशा, ए कब्रिस्तान वाले, ए कब्रों वाले, और ए इम्तिहान वालों, और ए अकेले में रहने वालों, मल खबरू इंदकुम, व्हाट्सअप, व्हाट इज द न्यूज ऑन योर साइड, तुम्हारे यहाँ क्या खबर है? फ़इन्नल खबर इंदना, मैं बताता हूं मेरे पास क्या खबर है। हमारे यहाँ खबर यह है कि क़द क़ुसिमतिल अम्वाल, कि जो तुम माल जिसके पीछे दौड़ा करते थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लोगों ने खा पी लिया। व उतिमतिल औलाद, और जो तुम औलाद छोड़ के गए थे वो यतीम हो गई हैं। वस्तुब्दिल बिल अज़वाज, और जो तुम्हारी बीवियां छोड़ के गए थे उनकी शादियां हो चुकी हैं। तो किस चीज के लिए इतनी भाग दौड़ हुई? ये खबर मेरे पास है, तुम्हारे पास क्या खबर है? फ़हाज़ल ख़बरु इंदना फ़मल ख़बरु इंदकुम, ये हमारी खबर है, तुम्हारे पास क्या खबर है, बताओ क्या हो रहा है अंदर। यानी एक तरीके से कलाम कर रहे हैं। सुम्मा अल्तफ़त इला कुमैल, उनके साथ जो साथी थे उनका नाम था कुमैल। कहा क्या है? या कुमैल लौ उज़िन लहुम फिल जवाबी, ए कुमैल अगर इनको जवाब की इजाजत होती, लक़ालू इन्न खैर ज़ाद तक़वा, अगर इनको जवाब की इजाजत होती तो वो जवाब देते कि खबर हमारे यहाँ ये है, न्यूज हमारे यहाँ ये है कि सबसे बेहतरीन जो ज़ाद राह है वो तकवा है। माल, औलाद, घर, पैसा, ये सारी कोई चीजें नहीं है, सबसे बेहतरीन जो चीज काम आएगी इस वक्त वो तकवा है। फिर सुम्मा बका, फिर हजरत अली रोने लगे और मौत को याद करने लगे।
ہاں تصغیر ہے، فعیل ان کے وزن پر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نتحدث ان من اقضى اہل المدینہ ابن ابی طالب، کہ حضرت ابن ابی طالب کا علم کا مقام یہ تھا کہ ہم صحابہ، ابن مسعود جو ہے وہ بڑے صحابی، علم والے صحابی تھے، صاحب علم تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ میں یہ بات کامن تھی، مشہور تھی کہ ہم میں سب سے زیادہ علم کی بنیاد پر فیصلوں کی قوت اور فیصلے کرنے والے جو ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے. اقضانا علی، حضرت عمر کہا کرتے تھے، یعنی ہم میں سے سب سے زیادہ بہترین اور علم کے مطابق فیصلے کرنے والے حضرت علی ہوا کرتے تھے. تو حضرت علی کا علم جو ہے وہ مشہور ہے. اسی طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے کہ اما انه لا اعلم الناس بالسنہ، کہ حضرت علی جو ہے وہ سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، یعنی علم کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. مسروق ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شاممت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صحابہ کو جانچا، دیکھا، ان کے پاس گیا. شاممت کا مطلب ایسے تو سونگنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ میں نے اینالائز کیا، دیکھا. فوجدت علمهم انتہا الى 6، تو میں نے دیکھا کہ تمام صحابہ کا علم جو ہے وہ 6 صحابہ پر ختم ہوتا ہے، اس کی انتہا 6 صحابہ پر ہوتی ہے. وہ 6 صحابہ کون ہیں؟ حضرت عمر، علی، عبداللہ بن عمر، معاذ بن جبل، ابو درداء اور زید بن ثابت. پھر میں نے ان 6 میں سے جانچا تو میں نے دیکھا کہ ان 6 کا علم 2 پر ختم ہوتا ہے، اس پر انتہا ہو جاتی ہے. اور وہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر اور حضرت علی بن ابی طالب. تو امام نبوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا جو علم جو ہے وہ صحابہ میں بڑا معروف تھا اور بڑا اعلیٰ قسم کا ان کا علم تھا، اور بلکہ کئی بڑے بڑے صحابہ بھی حضرت علی سے کچھ دین کے مسائل میں سوالات کیا کرتے تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا علم میں مہارت حاصل کرنی چاہیے جس میں استطاعت ہو. حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن وہو ولی کل مؤمن. ان علی منی کہ علی مجھ سے ہے، حضرت علی مجھ سے ہے، وانا منہ اور میں اس سے ہوں. یہ قرب کا تعلق ہے کہ یعنی جو اس کو نقصان پہنچائے گا، جو اس کو تکلیف پہنچائے گا، اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی. وہو ولی کل مؤمن، اور یہ ولی ہے ہر مومن کے. کیا مطلب ولی ہے؟ اسی طرح یہ جو حدیث آتی ہے نا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا علی بھی ولی ہے. کیا مطلب ہے ولی کا؟ یہاں پہ شیعہ کیا بولتے ہیں؟ مددگار ہے. ہاں، ولی بے معنی خلیفہ بھی لیتے تھے اور مددگار پکارتے بھی تھے اس بنیاد پر. تو ولی کا معنی کیا؟ دیکھیں قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. تو اللہ کے لیے بھی وہی ولی استعمال ہو رہا ہے. اسی لیے بہت سے جو یا علی مدد اور اس طرح کی پکار لگاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ولی جو ہوتا ہے نا، مددگار، نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا، غوث اعظم، یہ ان معنوں میں آتا ہے. تو ولی ان معنوں میں آتا ہے، مددگار کے معنوں میں، لیکن وہ صرف اللہ کے اس میں ہے، وہ اللہ کے لیے استعمال کیا جائے گا کہ اللہ میرا ولی ہے. ٹھیک ہے. نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا، مولا بہترین کارساز ہے وہ مولا. تو اللہ کے لیے ولی کا جس معنی میں استعمال کرتے ہیں وہ کسی صحابی یا کسی مخلوق کے معنی میں نہیں ہوتا. تو ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، یعنی عام ایمانی محبت، اور ولی کا معنی جو ہے وہ معبود اور مددگار کے معنی میں بھی آتا ہے. تو جہاں پر صحابہ یا مخلوق کے لیے ولی کا استعمال ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے لیے اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے. لہٰذا اس سے جو ہے وہ دھوکہ نہ کھائیے گا کہ بہت سے اس طرح کی ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی حدیثیں بیان کر کے خلافت اور حضرت علی کو جو ہے اس سے مدد مانگنے کے لیے. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولایت ہوتی ہے. ولایت جو ہے دوستی، محبت، نصرت، اس چیز کی ولایت ہوتی ہے. اس معنی میں آپ بھی میرے ولی ہیں، میں بھی آپ کا ولی ہوں، جتنا آپ میں ایمان ہے.
تو صحابہ میں اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، اس لیے میری ولایت ان کے لیے بہت زیادہ ہے، میری دوستی ان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ لیکن اللہ میرا ولی ہے، یہ جو ہے وہ مختلف معنی ہے اس کا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی میرا مددگار ہے، وہ میری غیب سے مدد کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لا يحبنی الا مؤمن، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے نہیں محبت کرتا مگر مومن، ولا یبغضنی الا منافق۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت علی سے مومن کے علاوہ کوئی اور محبت نہیں کرتا اور منافق کے علاوہ اور کوئی بغض نہیں رکھتا۔ ایک بات سمجھیں، یہاں پہ ایک قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں حضرت کبھی کبھار لوگوں کا امتحان کسی گروہ کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے اور کسی افراد کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، یہ امپورٹنٹ قاعدہ، اس کو یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر اگر لوگوں کو جانچنا ہوتا ہے کہ بندہ کتنا پانی میں ہے، یا بندہ منافق ہے یا مومن ہے یا زندیق ہے، تو اس کے سامنے کسی شخص کا نام لیا جاتا ہے، اگر تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ کون سی پارٹی سے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں مناقب اور جہاں پہ ان کی تعریف کی جائے، وہاں پہ اگر لوگوں کے منہ بگڑنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جانا یہ کون ہے، ہاں، ناسبی، یعنی یہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے۔ اور جہاں پہ معاویہ کا نام لے کے چہروں پر بال آنا شروع ہو جائیں تو یہ بھی منافق ہے۔ تو یہ کچھ افراد جو ہوتے ہیں نا، میں کچھ دن پہلے حافظ محمد شریف حافظہ اللہ ان کی کلپ سن رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ کلپ سنا تھا، ہم نے کہیں پڑھا تھا، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بعض اوقات میں اپنی مجلس میں امیر معاویہ کا نام لیتا ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ میری مجلس میں کون منافق ہے اور کون مومن ہے، ٹھیک ہے؟ تو کئی جگہ، لیکن یہ امتحان، یہ جو افراد کا نام پیش کر کے جو امتحان لیا جاتا ہے نا، یہ افراد بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کل کو میں شجاعت کا نام پیش کر کے جو ہے وہ کہوں اور پھر لوگوں کے چہرے دیکھوں، تو اکثر لوگوں کے چہرے تو اچھے نہیں خوش ہوں گے، انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ تو اسی طرح جہاں آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام لیں اور وہاں پہ تھوڑا سا دل میں پیٹ میں مڑوڑ آنا شروع ہو جائے اور بغض آنا شروع ہو جائے تو جان لیں کہ یہ اہل البدع میں سے ہے۔ جہاں پہ امام بخاری کا نام لیں وہاں پہ تھوڑا سا عجیب سے باتیں شروع ہو جائیں، جان لیں یہ تھوڑا سا معاملہ اس کا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیولز ہوتے ہیں امتحان، اور یہ امتحان ایسا نہیں کہ ہم یہ الولا والبرا اس طرح سے چیک کیا جاتا ہے، اور سلف صالحین ہمارے چیک کرتے رہے ہیں۔ اور سب سے جو مشہور جس شخصیت کے بارے میں ہوا ہے، ایک تو یہ امیر معاویہ، ایک حضرت علی، اور ایک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح اگر تھوڑا اور نیچے آئے تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنت، اور اسی طرح اور نیچے آئے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام بخاری ہیں، اور نیچے آئے تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ اسی طرح تو اسی سے لیا گیا کہ جو اہل بدعت کی تعریف کرتا ہے اس کا مطلب اس کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ جو ڈاکٹر سرار احمد کی تعریفیں کرتا ہے یا تو اس میں مطلب کچھ نہ کچھ اس میں پرابلمز خلافت کے مسائل میں ہے، ٹھیک ہے؟ مودودی کی تعریف کرنا، تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ کہیں کہاں کیا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال حضرت علی سے اور بھی ہم بڑے بڑے افراد سے لوگوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ڈن؟ اور کوئی فرد ذہن میں آ رہی ہے اپنے؟ ہاں ہاں، وہ والی روایت ابھی آئی نہیں ہے، آئیے تو انشاءاللہ وہ بیان کر دیں گے اگلے ہفتے۔ ایک اور روایت سامنے ہے، ہم اس کو سنا کے بات ختم کرتے ہیں، پھر ہم کیوں نہ کر لیتے ہیں۔ ابن حنفیہ نام جانتے ہیں؟ ان کا اصلی نام تھا محمد ابن حنفیہ،
کون ہے یہ؟ علی کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے مشہور بیٹے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے قلت لابی، میں نے اپنے والد سے کہا، یعنی حضرت علی سے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت صحیح بخاری میں نے علی سے اپنے والد سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بہتر کون شخصیت ہے؟ فرمایا ابو بکر. سن لو روافظ، سنو، ابو بکر. پھر میں نے پوچھا ثم من، پھر اس کے بعد کون؟ تو حضرت علی نے کہا عمر. سن لو، جس گلی سے عمر گزرتے ہیں نا وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. وخشیت، اور پھر ابن حنفیہ فرماتے ہیں خشیت ان یقول عثمان. پھر میں نے تیسرا سوال کیا ہی نہیں کہ مجھے یہ لگا کہ شاید عثمان کا نام نہ آ جائے. پھر تو اس لیے میں نے کہا قلت ثم انت، نہیں تیسرے نمبر پر آپ ہیں. تو حضرت علی نے کہا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں. عاجزی ان کی ساری. بہرحال افضلیت میں اہل السنہ کے مابین، افضلیت میں اہل السنہ کے مابین یہ اختلاف موجود ہے کہ آیا کہ عثمان سے افضل ہے علی، یا حضرت علی یا حضرت عثمان افضل ہے علی سے. صرف فضیلت میں اختلاف ہے، خلافت میں اختلاف نہیں ہے. اہل سنہ اس بارے میں متفق ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت حضرت علی سے پہلے ہے، اس بات میں اتفاق ہے. اگر کوئی بھی دوسری الٹی بات کرے گا تو وہ اہل سنہ وہ بدعتی ہے. ہاں اگر کوئی شخص حضرت علی کو زیادہ افضل قرار دیتا ہے حضرت عثمان سے تو یہ اہل سنہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ وہ اختلاف نہیں ہے جس میں مخالف کو گمراہ قرار دوں. یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدہ واسطیہ کے آخر میں بات لکھی ہے کہ وہ اختلاف نہیں ہے کہ میں سامنے والے کو گمراہ قرار دوں. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت علی کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں. اچھا اب ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، کچھ اور میں دیکھوں گا، کچھ روایت ہوں گی جو کہ میں جو امپورٹنٹ ہوگی وہ انشاءاللہ بیان کروں گا، اور پھر یہ چاروں خلفاء راشدین کی سیرت میں سے کچھ واقعات ہم نے اٹھائے اور اس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس پہ کچھ ڈسکشن کی اور اس کو حالات حاضرہ سے ہم نے ریلیٹ کیا کہ کس طریقے سے ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، یا ہمارے لیے کس طرح سے جو ہے وہ ریلیٹو ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم کچھ صحابی کے کچھ واقعات اٹھا کے اپنی نارمل زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ یہ صحابہ تو صحابہ تھے اور ہم تو ہم ہیں، ایک بہت بڑا گیپ فیل ہم کرتے ہیں کہ یہ تو صحابہ تھے، ہم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو یہ جو ایک مسکنسپشن ہے اس کو انشاءاللہ دور کریں گے کچھ صحابہ کے واقعات کو ذکر کر کے کہ بھائی یہ ہمارے اسلاف تھے، ان کی ہم نے پیروی کرنی ہے. جی کوئی سوالات ہے تو کر لیں. جی سوال کریں. بیٹمین بن کے آئے ہیں. ہاں اپنا آخر میں پروفٹ سے اوپر ہے. یہ دلیل تو بنتی نہیں ہے، بنی نہیں رہی، کہیں دور سے بھی نہیں آ رہی. نہیں تو ایسے تو اشارے نماز پڑھائی اور حضرت علی نے ان کے پیچھے پڑھی. کیا خیال ہے کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے اپوائنٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک موقع پر تو نبی علیہ السلام کی طبیعت تھوڑی سی صحیح محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دائیں جانب آ کے بیٹھ گئے. جن کی ابتدا میں نبی علیہ السلام نماز پڑھ جائیں ان کی خلافت میں شک ہے کسی کو؟ افلا تعقلون. جی
بس مسائل سارے ختم ہو گئے. اگلی ہمارا وہ کب ہے دورہ؟ اگلے سیٹرڈے کو ہے نا، سیٹرڈے اور سنڈے. میں نے نہیں بولا، حدیث ہے. نہیں، فاسق فاجر کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو کہیں پاکستان میں حکمرانوں کی طرف سے نماز میں کوئی بیریئر آ رہا ہے کوئی دین سیکھنے میں، سکھانے میں؟ حضرت دیکھیں، جنگ کیا، یہ سوال ہی غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے کہ حضرت عائشہ نے جنگ کی. جنگ ہو گئی تھی اور وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ وہ بیچ درمیان میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے تھے. نہ وہ جنگ کی نیت سے حضرت علی نکلے تھے، نہ حضرت عائشہ جنگ کی نیت سے نکلی تھی. روایت موجود ہے کہ وہ خیر خواہی کی نیت سے نکلی تھی. حضرت عائشہ جنگ کرنے تو بالکل عورتوں کا تو کام ہی نہیں ہے جنگ کرنے نکلے. وہ امت کی ماں کی حیثیت سے کہ دیکھو میں تمہاری بھی ماں ہوں، تمہاری بھی ماں ہوں، اس میں صلح کر لو، ٹھیک ہے، وہ اس حیثیت سے نکلی تھی. اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کو بہت غم ہوا تھا، ساری عمر ان کو جو ہے وہ اس چیز پر غم ہوا تھا کہ میں اس پہ جو ہے وہ کیوں نکلی تھی. تو بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو صلح کی نیت سے نکلی تھی، اول جنگ کرنے نہیں نکلی تھی، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں نکلی تھی. دیکھیں وہاں پر بیعت، میں یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں، آپ تھے وہ خلافت والے لیکچر میں؟ کون کون تھا؟ میں نے وہ خلافت کا پورا لیکچر کرایا تھا، ٹھیک ہے. تو اس میں میں نے یہ بتایا تھا، شاید اسی میں بتایا تھا کہ جس کی بیعت، جس کی گورنمنٹ ثابت اسٹیبلش ہو جائے اس کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا. رہی بات عبداللہ بن زبیر، رہی بات حضرت حسین، رہی بات حضرت معاویہ، ان تینوں، حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت ہی نہیں کی سرے سے، حضرت حسین نے یزید کی بیعت ہی نہیں کی، ان کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی نہیں تھی. اور یہ حضرت حسین اور حضرت معاویہ یہ اہل الحل والعقد میں سے تھے کہ جن کی اپروول ضروری تھی اس امت کی گورنمنٹ کے لیے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت حسین نے خروج کیا تھا. خروج تب ہوتا ہے جب گورنمنٹ اسٹیبلش ہو جاتی ہے. انہوں نے سرے سے بیعت ہی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے. حضرت معاویہ نے بیعت ہی نہیں کی تھی حضرت علی کی. تو بات یہ ہے کہ اور اس طرح کے جو اہل الحل والعقد ہے نا، وہ کر سکتے ہیں کہ جب کسی گورنمنٹ آ رہی ہے تو وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں صحیح ہے، یہ صحیح ہے. لیکن میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں اور میں شروع ہو جاؤں نعرے بازیاں کرنا، تو میری تو کوئی اوقات نہیں ہے نا. اور پھر میں دلیل کیسے لے رہا ہوں؟ حضرت حسین. ابھی تم حسین ہو، تم نواسہ رسول ہو. ہاں کیا کون نہیں دیکھتے؟ اہل بیت نہیں دیکھتے؟ اہل الحل والعقد. اب دیکھیں یہاں پہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ اہل الحل والعقد جو ہے نا، یعنی جن کے ہاتھ میں اتھارٹی بھی ہوتی ہے اور علم بھی ہوتا ہے. اب جن کے پاس اتھارٹی ہے ان کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس علم ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جو علم والے ہیں وہ اس طریقے سے مسلم رول اور اسلامی اس پہ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر تحریک نہیں چلا سکتے. کیونکہ یہ میں آپ شاید اب آج نہیں آتے نا، وہ پورا لیکچر تھا اس بنیاد پر. اب میں آپ کو سمجھاؤں گا تو لمبی بات ہو جائے گی. دیکھیں مثال کے طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہم رونا روتے ہیں نا کہ خلافت جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ، یہ سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ نہیں تھی. کیونکہ خلافت وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر سارا سب مسلم جو ہیں وہ ایک رولر کے تحت یونائٹ ہو جائیں.
یہ خلافت عامہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو حضرت علی کے دور میں بھی نہیں تھی. یہ پوری تھرو آؤٹ دا مسلم ہسٹری یہ بہت کم ہوا ہے کہ ایک, یعنی ابو بکر کے دور میں تھی, عمر کے دور میں تھی, لیکن حضرت علی کے دور میں نہیں تھی. حضرت معاویہ کے دور میں پھر حضرت حسن نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر کے اس کو جو ہے وہ صلح کر لی تھی, اور حضرت معاویہ کے دور میں ہوئی, پھر یزید کے دور میں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, حجاج کے دور میں, اور باقی پھر آگے اموی کچھ خلفاء تھے, ان کے دور میں یہ خلافت عامہ آئی تھی. پھر اس کے بعد خلافت عامہ آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو اس کا مطلب آپ دیکھیں تھرو آؤٹ دا مسلم ہسٹری جہاں پر میجورٹی آف دا ٹائم خلافت عامہ نہیں تھی, وہاں پہ کسی امام احمد بن حنبل نے یا امام ابن تیمیہ نے, کسی بڑے بڑے امام بخاری نے کوئی خلافت کی تحریکیں چلائی ہوں؟ کس نے کہا آپ سے؟ خلیفہ مامون کے دور میں کوئی رول اسٹیبلش تھا, قتال عام تھا اہل سنہ کا؟ کس نے کہا یہ؟ نہیں, یہ کس نے کہا آپ سے؟ مامون. بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارے سب نیک پارسا لوگ تھے؟ خلافت تو نہیں تھی نا, خلافت تو نہیں تھی نا. ہاں, تو ہم پھر ایسے رونا کیوں روتے ہیں کہ 100 سال پہلے خلافت گری ہے؟ خلافت تو بہت ٹائم ہو گیا. ہاں نہیں, دلیل نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم روتے ہیں نا کہ 100 سال پہلے خلافت گر گئی, تو یہ بولنا پہلے چھوڑ دیں. یہ چھوڑ دیں گے پہلے بولنا. نہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا نا میں, ہم آپ کی بات کر رہے ہیں. آٹومن کیلیفیٹ نہیں تھی. نہیں, کیلیفیٹ نہ بولیں, آٹومن امپائر. یس. ہاں, تو وہ بعد میں خلافت بولنے لگے, وہ کسی اور وجہ سے, کوئی مسئلہ تو کوئی پولیٹیکل ریزن تھا, پہلی بات. دوسری بات یہ مجھے بتایا نا کہ سیپریٹ مسلم رولز سے نا, ٹھیک ہے, تو کسی ایک سیکنڈ, اب تھرو آؤٹ دا مسلم ہسٹری سیپریٹ مسلم رولز سے, وہ الگ بات ہے جتنا آج ہے اس سے کم تھے. مطلب مثال کے طور پر آج اگر مسلم امپائر میں اگر 50 رولرز ہیں, 52 ہیں, ٹھیک ہے, 52 ہیں, تو مثال کے طور پر آج سے یعنی کچھ سالوں پہلے, یا مثال کے طور پر بڑے ائمہ جو محدثین ہیں ان کے ٹائم, حضرت علی کے ٹائم پہ کتنے تھے؟ 2. نہیں, 2 تھے. ایک معاویہ کی شام پہ حکومت تھی نا, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑا سا اور ڈیوائڈ ہوتی رہی, تو ڈویژن تو تھا نا, مسلم رول اسٹیبلش تھا لیکن ڈیوائڈڈ تھا. تو کہیں کسی نے خلافت کی تحریک چلائی ہو تو سلف صالحین سے ہمیں ثابت کر کے دکھائیں. ہاں, یہ حدیث کی اپلیکیشن کیا ہے؟ حدیث کی اپلیکیشن یہ ہے کہ مسلم امپائر ایک ہے, اور ان تمام ان کے اوپر ایک رولر آ جائے, اور پھر دوسرا رولر کھڑا ہو تو پھر مار دو اس کو. یہ اس صورت میں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بیعت نہیں کی تھی, حضرت معاویہ نے بیعت نہیں کی تھی. وہاں پہ صرف حجاز میں دی تھی, عراق میں دی, شام نہیں, شام میں, ہاں عربین میں دی, شام میں نہیں دی تھی. نہیں, یہ صحابہ کے بارے میں ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. وہی بتا رہا ہوں نا کہ جو یہ چیزیں نہیں سوچتا نا, پھر وہ آگے جاتے جاتے صحابہ تک پہنچ جاتا ہے, اور لوگ پہنچتے ہی ہے, ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں. پھر ہم یہ کریں گے کہ جو صحابہ نے کیا نا, جو ہمارے سلف صالحین نے کیا, وہ ہم کریں گے. آئیڈیل از مسلمز آل آف them united under a single خلیفہ. دس از the ideal situation. لیکن یہ میجورٹی آف دا ٹائم, میجورٹی آف دا ہسٹری میں یہ نہیں ہوا. تو اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں دین انکمپلیٹ ہے. جو لوگ خلافت کے نعرے لگاتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ از دا بنیادی پرپس, از دا مین پرپس. یہ اگر یہ پہلے ہوگا پھر دین کی بات ہوگی, جو لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری ایسا ہوا ہے, اور لوگوں نے اپنے دین کو خلافت کے ڈیپینڈنٹ نہیں کیا.
بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انیشل سٹیجز میں کیا دین ڈیپینڈنٹ تھا خلافت کے؟ کہیں ایک حدیث ہو کہ جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکن ٹائم پیریڈ میں کوئی خلافت کا لفظ دکھا دو کوئی حدیث میں کوئی بات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ وی ول اسٹیبلش دا کیلیفیٹ. دین کی دعوت دینے جاتے تھے, یہ تو نہیں کہتے تھے کہ وی ول اسٹیبلش دا کیلیفیٹ. پاور نہیں, سپورٹ ان تبلیغ دین. حدیث پڑھیں آپ, اس میں سپورٹ کہ تم مجھے پروٹیکشن دو گے تاکہ میں دین کو لوگوں تک پہنچاؤں. اور وہ جو دین پہنچاتے تھے وہ کیا تھا, وہ کیا پہنچاتے تھے؟ وہ جو ایک دین پہنچاتے تھے وہ کیا پہنچاتے تھے؟ لا الہ الا اللہ, توحید حاکمیت نہیں پہنچاتے تھے. کب کیا دیکھیں, جو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی ہے نا, وہ ہم مکن پیریڈ کو مائنس کر کے ہم وہاں سے استدلال نہیں کر سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی از آل آف اٹ اسٹینڈنگ اپون دا مکن پیریڈ. واٹ ڈیڈ ہی ڈو ان دا مکن پیریڈ؟ مدنی پیریڈ از دا ریزلٹ آف واٹ ڈیڈ ہی ڈو ان مکن پیریڈ. وی وانٹ ٹو گیٹ دا ریزلٹس فرسٹ اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو put up our efforts. یہ چیز تو صحیح نہیں ہے نا. تو ہم بھی اسی سٹیپس کو لیں گے جو نبی علیہ السلام. کیا مسلم رول اسٹیبلش نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو کوئی منافق ہی سوچ سکتا ہے ایسی بات. مسلم رول اسٹیبلش ہوگا, میں خوشی ہوگی اس بات کی, جب تک کہ دیکھیں جب تک کہ ایک آپ کا حاکم شرعی ہے. حاکم شرعی کس کو کہتے ہیں؟ جو جس کی سمع اور اطاعت آپ پر واجب ہوتی ہے. اور یہ کون ہوتا ہے؟ جب تک کہ یہ اس میں کفر بواہ کلیئر کٹ کفر نہ آ جائے. تو اس کا مطلب یا تو حاکم شرعی ہے یا تو حاکم کافر ہے. حاکم اگر فاسق فاجر ہے تو حاکم شرعی ہے ایز لانگ ہی از اے مسلم. اور جب ایز لانگ ہی از اے حاکم شرعی تو آپ کی سماع و اطاعت کرنی ضروری ہے. یو ہیو ٹو اوبے ہم. یہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ کلیئر ڈیفینیشن ہم نے اس وقت نہیں دیکھی تھی. دیکھیں جذبات کو تھوڑا سا ہے نا حدیثوں کی روشنی میں دیکھیں, حدیثوں کو روشنی میں دیکھیں. تو وہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں نا. ہاں ہمیں صرف باتیں کرنی ہے. نہیں کیوں نہیں کرنی؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کرنی ہے بھائی, آئے گا وقت آئے گا تو کرنی ہے. ہاں کیا شروع ہو جاتی ہے؟ ہاں ہاں یہ مائی میں اگر جواب دوں گا تو پھر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا نا. میں کہہ رہا ہوں نہیں چل رہا. آواز آئے گی؟ بس تم بولو, آ جائے گی انشاءاللہ. بالکل جیسے میں آپ کو پوچھنے یہ چاہ رہا ہوں کہ اسکالرشپ ہے سامنے گھر کے اور ساری مسجدیں بڑی اسکالرشپ آپس میں جانتی ہوگی نا, آئی آئی ٹی کے اوپر ہوں گے وہ سارے اسکالر آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور سب کے انڈر اور اسکالرز ہیں, ان کے انڈر اور ہیں, پھر مسجد کے عالم ہیں. ایک ایسی چین چلتی ہے. اور اب جو مسجد کے عالم ہیں ان کو جب جمعے کا خطبہ دیتے ہیں اس میں پوری عوام آئی ہوئی ہوتی ہے اچھی بات ہے. ایسے کر کے اگر صرف ہر عالم کو ایک ٹاسک دے دیا جائے کہ آپ اپنی مسجد کو موبلائز کریں, اور یہ پارلیمنٹ موبلائز کیسے موبلائز ایسے کریں کہ آپ یہ جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے انڈیا اسمبلی ہے, ان پارلیمنٹ ان پولیٹیشنس کے اوپر جا کے آپ ہم نے پریشر ڈالیں. ہاں پریشر کیسے ڈالیں گے؟ پریشر ڈالیں تو آپ کو کیا لگتا ہے سامنے سے پریشر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو ہم لوگ کی تعداد میں زیادہ ہے نا, پھر اب
मतलब लड़ने लड़ाने की बात है ना. बंदा लेकिन नहीं कह नहीं रहते हम लड़ेंगे, लेकिन वो अगर हमें अटैक करेंगे तो हम आपको डिफेंड तो करेंगे ना उसकी. मतलब आप लड़ाई की तरफ जा रहे हैं ना, यही तो मसला है. मुसलमान तो ऐसा होना चाहिए ना, लड़ाई के लिए तैयार हो, लेकिन हाकिम से लड़ाई करेंगे आप. हाकिम से भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनको कहीं प्रेशर डालेंगे ना इनके ऊपर, क्योंकि प्रेशर आप डालेंगे, जब आपका प्रेशर मजीद बढ़ेगा तो सामने से प्रेशर आएगा नहीं आएगा, प्रेशर आएगा नहीं. फिर क्या करेंगे, भाग जाएंगे. बात बता रहे ना, जो बड़े आगे इसके ऊपर की स्ट्रेटेजी मैं आपसे वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, हमें तो हम नहीं आ रही समझ में, आप बताएं. मैं तो अहले इल्म नहीं हूँ. तो फिर आप इसका मतलब एतराज नहीं कर सकते, जब आपके पास नहीं है तो आप एतराज सुने. अब बात सुने. मैं जैसे कि मैं कुछ ले रहा हूँ तो उसके अंदर मैं ही फीडबैक दूंगा ना कि ये इसके अंदर ये मसला है, मुझे प्रोडक्ट में मसला आ रहा है, ये एज ए रिक्रूटर मैं आपको बात बता रहा हूँ. अब जैसे कि क्या क्या आपने कहा वापस नहीं. ये तो अब जैसा हमने देखा कि फलस्तीन के अंदर अभी जो लोग उठा रहे हैं गर्दन को किसी आदमी कटने की, ऐसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग इमेजेस आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं. ये तो ये कोई भी ऐसे अब जैसे अहले हदीस और ये बाकी भी जो बरेलवी हैं इतने ज़्यादा तादाद के हैं, ये लोग अगर ये काम करेंगे तो पूरा मुल्क जहन कर जाओगे. इनके खिलाफ पूरे स्टेट की पुलिस भी आते हैं तो काम, फिर भी ये लोग ऐसे मतलब आपने बुलाके लड़ना है ना अपने हुकूमत से, ये कह रहे हैं आप. मैं नहीं लड़ना, जब मैं बात ही मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरा एंड गोल ये है कि हम गवर्नमेंट को प्रेशर डालें और फिर गवर्नमेंट इवेंचुअली ये नहीं आर्मी को बोले कि भाई जाके लड़ो. हाँ फिर आर्मी को लड़ने का कोई नहीं कह रहा, आर्मी गवर्नमेंट अगर यानी ये ऐसी बात है, गवर्नमेंट बिल पास करेगी. मैं आपको बताऊं, ये ऐसी बात है कि मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर वो लड़ेंगे, मैं जाके जो है ना सामने बंदा खड़ा हुआ ना, मैं इसको छेड़ूंगा और फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे मारेगा नहीं, लेकिन मैं उसको छेड़ता रहूंगा, मैं पिन करता रहूंगा, फिर उसकी तरफ से एक थप्पड़ आएगा तो मैं मारूंगा उसको. तो इसका मतलब ये ना लड़ने की बात है. बात देखें आप, ये ऐसे ही लेंगे इसको. तो मैंने जो इसके लेक्चर में शुरू में बताया ना कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उनको जिहाद पर उकसाने की वजह से आप अपने लोगों से ही जिहाद करना शुरू कर देंगे, ठीक है, या तो फिर काफिर करें उसको, फिर तकफीर करें उसको. टॉपिक चेंज, इस टॉपिक पर है. अल्लाह के बंदे, तकफीर अल्लाह का हुक्म है, आप कर सकते हो तकफीर. तकफीर तो बहुत बड़ा फतवा है, तो वही तो बोलो, आप जब तक नहीं कर सकते तो कम से कम आप उसकी इताअत करें. देखें जी, बात यह है, पहली बात, ये जो उम्मूमन उलमा के बारे में लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ये बोलते क्यों नहीं है, इसका मैं आंसर देना चाहता हूँ. उलमा बोलते क्यों नहीं है, पैलेस्टीनियन कॉज हो या बेहयाई हो या पाकिस्तान की मुस्लिम रूल हो या जो भी इस्लामी निज़ाम हो, क्यों नहीं बोलते, क्यों कुछ नहीं बोलते, इनके पास इतनी मसाजिद हैं, मेंबर हैं वगैरह वगैरह. दिस इज द कॉमन आर्ग्यूमेंट. इसका आंसर, फर्स्टली, पहली बात तो यह है कि शायद उलमा बोलते हैं लेकिन ऐसे नहीं बोलते जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बोलें. अव्वल, इसलिए आप समझते हैं कि वो बोल नहीं रहे, ठीक है, इसलिए आप समझते हैं कि वो बोल नहीं रहे. तो उलमा, अगर आप ये समझते हैं कि उलमा का काम है तो फिर उनको ऐसे बोलने दें जैसे वो बोल रहे हैं. जरूरी नहीं है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चौराहों पे खड़े होके नारेबाजियां कर करके हुक्मरानों को गालियां दे के ये बोलना होता है. तो हाँ, आई एग्री विथ यू कि उलमा नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर उलमा का बोलना डिफरेंट है, उनका स्लूब डिफरेंट है, उनका अंदाज अलग है, तो ऐसे बोल रहे हैं. और मैं आपको बताता हूं और मैं आपको भेजता हूं, शायद आप लोग MIRC में फलस्तीन के उस पर जो है वो कई पॉडकास्ट भी हुई है और वर्कशॉप भी हुई है. तो बोलते हैं उलमा, ऐसे बोलते हैं तमीज के दायरे में रह के, जिससे लोगों की तरबियत हो, जिससे सिविल वॉर क्रिएट हो, ऐसे नहीं बोलते. फर्स्ट. सेकंड ये है कि हाँ, उलमा बोलते हैं बट वो ज्यादा फोकस परमानेंट और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे करते हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी सोल्यूशन. यानी दे आर द डॉक्टर्स कि जो कैंसर के डायग्नोस करके रूट कॉज पे जाते हैं, और वो बोलते हैं
بجائے اس کے مثال کے طور پر چلیں آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا, سب کچھ کر دیا, جنگ رک گئی, ابھی رک گئی جنگ, اب کیا کریں گے آپ؟ اس طریقے سے ان کو ٹیمپرری تو روک سکتے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ سٹارٹ کیوں ہو رہی ہے ایٹ دا فرسٹ؟ اس کے اندر جرت کیوں آ رہی ہے یہود کے اندر؟ اتنی جرت کیوں لے رہا ہے وہ؟ اگر اس نے جرت کی تھی اور وہ کرتا رہا ہے, اور صرف وہ یہود نہیں ہے, پوری دنیا کفر ملا ہوا ہے اس کے ساتھ, پورا کفر دنیا کا ملا ہوا ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہاں کچھ ہے کہ جو بظاہر ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کچھ جنہوں نے فلسطین کو ریکگنائز بھی کر لیا ایز اے اسٹیٹ, تو ٹھیک ہے, وی اپریشیٹ دیٹ, لیکن اکثر جو کفر, جو سپر پاورز ہیں نا, وہ ملے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جرت ابھی اگر اس نے لے لی اور ٹیمپرری ہمیں بٹھانے کے لیے اگر وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے, تو پھر وہ اگلے کسی بھی مومنٹ پہ وہ دوبارہ لے گا, اور یہ بار بار ہوتا رہے گا until and unless you focus on the long term solution. یہ ایسے ہی مثال کے طور پر کسی کو کینسر ہوا ہے اور وہ کینسر کے سمپٹمس کو بار بار میٹیگیٹ کرنے کے لیے وہ پیناڈول لے رہا ہے, تو جیسے سمٹم اٹھے گا وہ پیناڈول لے گا, وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ all of these things protest, جو اس کے ہونے یا نہ ہونے پہ میں بھی بحث نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کم از کم دس از اگریڈ اپون فیکٹ کہ دس از اے شارٹ ٹرم اینڈ اے ویری ٹیمپرری سولوشن. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. اب میں نے سوال کرنا ہے کہ یہود آنکھیں اٹھا کے دیکھ کیسے سکتا ہے, یہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے کہ یہ اپنی آنکھیں نہ اٹھا سکے, اور اس کے لیے وی فوکس آن دا لانگ ٹرم سولوشن, کیونکہ ابھی ہم میدان جہاد میں نہیں ہیں, ابھی میدان جہاد میں نہیں ہے, اس لیے ہم لڑ نہیں سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ چیزیں لانگ ٹرم سولوشنز اینڈ آل آف دس, یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ایک سیکنڈ, میں ایک بات کا جواب دے رہا تھا کہ علماء بولتے کیوں نہیں ہے. تو پہلا جواب کیا ہے؟ بولتے ہیں بٹ ناٹ اس طرح سے نہیں, دا وے یو ایکسپیکٹ دیم ٹو اسپیک. صحیح ہے, کیونکہ میں آپ کو سینکڑوں ایگزامپلس بتا سکتا ہوں جہاں پہ علماء نے بولا ہوا ہے, بٹ یو ڈونٹ گو دیم, یو ڈونٹ گو دیر. آئی گارنٹی, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا وہ وہاں نظر ہی نہیں آتے جہاں پہ علماء بولتے ہیں. سیریسلی وہ نظر ہی نہیں آتے, وہ غائب ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. میں بول رہا سنو تو صحیح, پہلے سن تو لو کیا بول رہے ہیں, نہیں سنیں گے. سیکنڈلی وہ بولتے ہیں لیکن لانگ ٹرم سولوشن پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. شارٹ ٹرم پہ بات کر لیتے ہیں لیکن لانگ ٹرم پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹریٹجی بھی تھی, اور اس کے کئی واقعات میں اکثر سناتا بھی رہتا ہوں, آپ کو حدیثیں بھی سناتا رہتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا بلیم کیا. اب دیکھیں یہ بات یہی ہے کہ سامنے کافر کھڑا ہوا ہے اور جو یونٹی کے دعوے دار ہے وہ علماء پر رد کریں, یہ نہیں بولے, یہ نہیں بولے. اب سامنے سے کیا آئے گا؟ بیک لیش آئے گا کہ تم کیا کر رہے ہو, تم نے کیا کیا. اب اس سے ہو یہ کافر سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ آپس میں یونٹی کا دعویٰ لے کے آئے تھے, اور آپ سب سے بڑا ہی ڈویژن کریٹ کر رہے ہو. آپ لڑ رہے ہو, اور لڑ بھی ان سے رہے ہو کہ جو علم اتھارٹی ہیں, ان سے پنگے لے رہے ہو. آپ ان سے پنگے لینے سے آپ کو کیا ہوگا یہ بتائیں. اگر آپ واقعی سمجھتے ہو کہ یار ان کی طرف سے کوتاہی ہے, واقعی سمجھتے ہو, میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ہے یس, کہیں ہے یہ نو, اور سارے علماء. اور یہاں تیسرا جواب یہ ہے کہ علماء کچھ کیوں نہیں بولتے. جنرلائزنگ دس اسٹیٹمنٹ از اے ہیسٹی جنرلائزیشن. سارے علماء ایسے نہیں, ایسا تو نہیں ہے. کچھ اپنی مجبوری وجہ سے نہیں بول سکتے ہوں گے, ٹھیک ہے, کچھ بولتے ہیں اپنے اپنے دائرے میں رہ کے, انڈیویجول کیپیسٹی میں جہاں تک ان کے پاس گنجائش ہے, اور کچھ نہیں بھی بولتے ہیں, وہ ان کی طرف سے غلط ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اگر چیلنج کر رہے ہیں تو اتھارٹی کو, ہم علم والی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بول رہے تو آپ ان کو اکیلے میں ایڈوائز کریں کہ دیکھیں شیخ, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہمیں ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. یو پلے یور پارٹ اینڈ آئی پلے مائی پارٹ. اگر علماء اپنا پارٹ پلے نہیں کرے تو آپ کون سا, آپ بھی تو لڑوا رہے ہیں, آپ لوگوں سے علماء کو متنفر کر رہے ہیں. آپ کون سا پارٹ پلے کر رہے ہیں؟ یو آر کریٹنگ مور ڈیویژن اینڈ فتنہ ان دس امہ. تو آپ بھی تو کوئی عقل مندی والا کام نہیں کر رہے. آپ سے مراد جو اعتراض کر رہے ہیں, آپ بھی تو کوئی عقل مندی والا کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں سول وار کی سچویشن نہیں. دیکھیں یہاں پر امن و امان ہے. آپ کو پتہ ہے اگر سول وار کی سچویشن یہاں پہ کریٹ ہو جائے
تو یہ جو آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا وہ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ جو توحید اور یہ جو یہاں پہ دین کا کم از کم ایک تو وہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے آلریڈی. ویل ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس. اب میں جذبات کے چکر میں آ کے میں یہاں کے حالات خراب کر دوں, یہ کون سی عقل مندی ہے یار؟ یہاں پہ میں حالات کیوں خراب کر رہا ہوں؟ بیکاز آف دیٹ. یہ ایسے ہی وائلنٹ پروٹیسٹرز کی طرح ہے کہ حالات کہیں اور خراب ہوئے, آپ میرے گھر کے باہر آ کے جو ہے وہ ٹائر جلا رہے ہو. یعنی میں تو یہ جو بات ہے نا کہ ایک حد تک پریشر ڈالا جا سکتا ہے, وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وہ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. لیکن ایسا پریشر ڈالنا کہ سامنے سے پریشر آ جائے, اور سامنے سے جب پریشر ایسا ہے کہ آپ پھر مسجد جانے کے قابل نہ ہو جائیں. ان کے پاس اتھارٹی ہے, آپ اپنے آپ کو اتھارٹی میں نہ سمجھے. وہ ایک آرمی آئے گی اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. ایجپٹ میں یہ مسئلہ ہوا تھا, اور جو مسلم بردرہڈ اٹھی تھی یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے, کتنے علماء کو شہید کر دیا گیا. آپ دیکھیں ابھی ماضی کی ریسنٹ ہسٹری ہے, ٹینکر چلا دیے علماء پر اور عام دیندار لوگوں پر. کیا فتنہ فساد برپا ہوا ہے وہاں پر. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کوئی سر اٹھانے کے قابل ہے تو بات یہی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ ایگزسٹنگ دینی امن و امان اللہ کی قسم پاکستان سے زیادہ کہیں نہیں ہے. ایسی حرکتیں نہ کریں کہ دینی امن و امان پاکستان میں خراب ہو جائے, کہ نہ ہم بات کرنے چلے تھے وہاں پر امن پیدا کرنے کی اور یہاں پر فتنہ برپا کر دیا. ایک مومن جو ہوتا ہے نا اسمارٹ ہوتا ہے. ہاں ہاں تو اس طرح کا میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, اس طرح کا پریشر بلڈ کیا جائے گا یہ دیکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خون خرابی اور کہیں فساد برپا نہ ہو. اس طرح پریشر بلڈ کیا جائے گا, اور وہ پریشر کس صورت میں ہو سکتا ہے وہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ بیٹھ کے ڈسکشن میں ہوگا, نہ کہ عوام الناس کو علماء کے خلاف نعرے بازیاں. وہ پریشر بلڈ کرتے کرتے علماء کے خلاف پریشر بلڈ کر دیتے ہیں, اور پھر وہاں سے بھی پریشر آئے گا اور گورنمنٹ سے بھی آئے گا. پھر کیا کریں؟ یہ فساد ہوتا ہے. یہ جو ساحل ندیم وغیرہ کر رہے ہیں یہ حکمرانوں پر پریشر بلڈ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایسی کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے خلاف علماء کے بھی پریشر بلڈ کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ بے وقوفی ہے, جذبات ہیں, اور کچھ نہیں ہے. تھوڑا سا سوچ سوچ کے کام لیا جائے. امت واقعی بڑے مسائل سے گزر رہی ہے, اور ابھی رفح کی حالت کچھ دیکھ لیں آپ کس طرح کی حالت ہے, اور یقیناً بڑے ہی ایسے حالات ہیں کہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم کھڑے تو کیا کھڑے تو کہاں کھڑے, کریں تو کیا کریں, کچھ نہیں ہمارے پاس کرنے کو. تو لہذا یہ وہ سچویشن ہوتی ہے. آپ نے پتہ نہیں شاید یہ آپ نے یہ ایکسپیرینس کی ہو یا نہ کی ہو, یہ عموماً فیملی میں بھی ہوتا ہے. آپ مثال کے طور پر اگر کسی فیملی کے ساتھ کوئی ٹریولنگ وغیرہ پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی فیملی کے ساتھ, لیکن وہاں پہ کوئی بہت تکلیف آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, اس میں فیملی ممبرز آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. ہسبینڈ وائف پر غصہ ہو رہا ہوتا ہے, اور بھائی پر, اور بیٹا باپ پر, اور عجیب سی کشمکش ہوئی بھی ہوتی ہے. کہیں بھی ٹریولنگ یا کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اس میں ایک اب وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ غصے میں سوچ رہے ہیں. اگر لوگ وہاں پہ فیملی ممبرز تھوڑا سا ایک سیکنڈ ریلیکس, وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ تھنک, یہ مسئلہ ہمارا نہیں تھا, ہم کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ مسئلہ وہ ہے, ہمیں بیٹھ کے سالو کرنا ہے. دس از دا سولوشن وی نیڈ. اگر میں آپس میں اپنے فیملی ممبر سے لڑوں گا تو کیا ہوگا؟ میں جو ایکسٹرنل مسئلہ پیش آیا تھا اس کو حل کرنے کے بجائے میں انٹرنل مسائل بھی پیدا کر دوں گا, اور مسئلے اور بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. یہ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اگر بڑے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ ابھی بات نہیں کرو, بڑے سے مراد علماء کہہ رہے ہیں ان موٹیویشن اسپیکرز کو, یو جسٹ ریلیکس, سٹ ڈاؤن, آپ بات نہیں کرو, فضول میں ایسے موبلائز نہ کرو کہ یہاں پر سول وار کریٹ ہو جائے, آپ بیٹھ جاؤ. تو بڑوں کی بات مان لو, بڑے کے پاس جاؤ, اچھا جی بتائیں پھر کیا کریں ہم, آپ کی بات سر آنکھوں پر, آپ کی ریسپیکٹ ہمارے لیے لازم ہے, آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ بتائیں کیا کریں. وی نیڈ ٹو تھنک. آپ وہاں پہ جائیں, وہاں پہ آپ سے یہ بات ہوگی, ڈسکشنز ہوں گی, بیک اینڈ فورتھ ہوگا. یہ وہ چیز ہے جو کہ کرنے والی ہیں.
کھلے عام سڑکوں پر علماء کے خلاف ان کو گالیاں دے دینا، ان کو یہ کر دینا، یوتھ کو، عوام الناس کو علماء کے خلاف بھی موبلائز کرنا، حکومت کے خلاف بھی موبلائز کرنا، اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے. اس میں مزید فتنہ، ایکسٹرنل مسائل تو ہے ہی ہیں، انٹرنل مسائل مزید کریٹ ہوں گے. کیا خیال ہے؟ ڈن. اب مجھے لگتا ہے یہاں پہ ہمیں بات مزید اس میں پہ ڈریگ ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. یہاں پر جو ہے وہ بات ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت